السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ننھی سی تتلی کی بڑی کہانی۔ ایک خوبصورت رنگین جنگل میں جہاں پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی، رنگی نام کی ایک ننھی چنچل تتلی رہتی تھی۔ تتلی رنگی اپنے خوبصورت پروں اور ہنسی مذاق کے لیے جانی جاتی تھی۔ تتلی رنگی کی سب سے پسندیدہ چیز تتلیوں کے رقص میں حصہ لینا تھا، جہاں سینکڑوں تتلیاں مل کر آسمان میں خوبصورت شکلیں بناتی تھیں۔ ایک دن جب تتلیوں کا رقص چل رہا تھا تو ایک سیاہ سایہ جنگل پر چھا گیا۔ رقص رک گیا اور سب تتلیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ سایہ ایک پراسرار قدیم مندر کی طرف سے آیا تھا جو جنگل کے گہرے حصے میں چھپا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس مندر میں ایک قدیم پرندہ رہتا ہے جو کبھی باہر نہیں آیا تھا۔ اس کا نام خاموش تھا۔ تتلی رنگی بہادر تھی، لیکن اس دفعہ وہ بھی پریشان تھی۔ جنگل کا رنگ مدھم پڑ رہا تھا۔ تتلی رنگی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قدیم پرندے سے ملے گی اور اس مسئلے کی وجہ جاننے کی کوشش کرے گی۔ وہ مندر کی طرف اڑتی ہوئی گئی، جہاں تاریکی اور خاموشی تھی۔ مندر کے دروازے پر خوفناک علامتیں بنی تھیں۔ جیسے ہی تتلی رنگی دروازے کے پاس پہنچی، علامتیں چمکنے لگیں اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تتلی رنگی اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک بہت بڑا تاریک کمرہ تھا، جہاں بیچ میں ایک اونچی چٹان پر قدیم پرندہ خاموش بیٹھا تھا۔ پرندہ خاموش کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بالکل پتھر کا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک مدھم روشنی تھی۔ تتلی رنگی نے اسے آواز دی، اے قدیم پرندے، جنگل کو کیا ہو رہا ہے؟ پرندہ خاموش کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی گہری نیلی تھیں۔ خاموش کی آواز گہری اور گونجدار تھی، جنگل کی روح کمزور پڑ رہی ہے ننھی تتلی۔ لیکن کیوں؟ تتلی رنگی نے پوچھا، کیا اسے بچایا نہیں جا سکتا؟ پرندہ خاموش نے کہا، جنگل کی روح ایک خاص روشن پھول میں چھپی ہے۔ وہ پھول وقت کے دریا کے پار ہے۔ اور اسے کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ تتلی رنگی نے پوچھا۔ خاموش نے تتلی رنگی کو غور سے دیکھا، صرف وہی جو سب سے زیادہ خوف کو قابو کر سکے۔ تتلی رنگی کو ڈر لگا، لیکن وہ ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ میں جاؤں گی۔ پرندہ خاموش نے اسے ایک چمکتا ہوا دھاگا دیا جو اس کے اپنے جسم سے نکلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ تتلی رنگی نے چمکتے دھاگے کو اپنے ساتھ لیا اور مندر سے باہر اڑ گئی۔ اس نے وقت کے دریا کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلیں آئیں۔ اسے ایک بڑی تاریک غار سے گزرنا پڑا جہاں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن تتلی رنگی نے پرندہ خاموش کی بات یاد رکھی اور اپنے خوف پر قابو پایا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچی۔ دریا کا پانی چمک رہا تھا اور اس میں وقت کی لہریں تھیں۔ دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی پل نہیں تھا۔ تتلی رنگی پریشان ہو گئی۔ تتلی رنگی نے چمکتے دھاگے کو دیکھا۔ دھاگا اسے ایک پرانے سوکھے درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تتلی رنگی نے ہمت کی اور دھاگے کو درخت کی طرف پھینکا۔ دھاگا لمبا ہو گیا اور ایک مضبوط رسی بن گیا۔ تتلی رنگی اس رسی کے اوپر سے اڑ کر دریا پار کر گئی۔ دریا کے اس پار ایک بہت ہی خوبصورت روشن باغ تھا۔ باغ کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا پھول کھلا تھا۔ یہ وہی روشن پھول تھا جس میں جنگل کی روح تھی۔ تتلی رنگی کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ تتلی رنگی نے پھول کو چھوا۔ پھول سے ایک چمک نکلی اور اس کے پروں میں جذب ہو گئی۔ اس کے پر مزید روشن ہو گئے اور اسے محسوس ہوا کہ جنگل کی طاقت اس کے اندر آ گئی ہے۔ تتلی رنگی نے واپس مندر کی طرف اڑان بھری۔ اس کے پروں سے اب ایک روشن راستہ بن رہا تھا۔ وہ مندر پہنچی اور دیکھا کہ پرندہ خاموش ابھی بھی اسی چٹان پر بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے روشن پھول ڈھونڈ لیا ہے۔ پرندہ خاموش نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں خوفناک سی چمک تھی۔ خاموش نے مسکرا کر کہا، بہت خوب ننھی تتلی، اب جنگل کی تمام طاقت میری ہے۔ پرندہ خاموش نے اپنی آنکھوں سے ایک تاریک کرن پھینکی اور تتلی رنگی کو جکڑ لیا۔ دراصل خاموش ہی وہ تھا جو جنگل کی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ سب سے طاقتور بن سکے، اور تتلی رنگی نے نادانی میں اسے خود طاقت دے دی۔
क्या तितली रंगी अपने आप को बचा पाएगी और क्या जंगल को ये सच्चाई कभी मालूम हो पाएगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि जाहिर पर हमेशा एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे पुरसुकून और मासूम दिखाई देने वाली चीजें भी गहरे राज या खतरनाक इरादे छिपा सकती हैं। ये हमें होशियार रहने और किसी पर भी अंधा एतबार न करने की अहमियत याद दिलाती है, बल्कि हमेशा सच्चाई की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आज की स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।